تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک داغ کی طرح ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ فوری اس گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ میٹ دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تو وہ نقطہ اسی طرح دل کے اوپر دھبے کی شکل میں رہتا ہے، اور پھر جب گناہ پہ گناہ ہوتا جاتا ہے ایک کے بعد ایک تو نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ مشاہدے کی دولت سے انسان ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ اچھی اچھی باتیں بھی اس کے دل کے اندر نہیں جا پاتی۔ جیسے آئینے کو اگر زنگ لگ جائے تو آدمی کو اس آئینے کے اندر کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، کوئی روشنی کا عکس نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے انسان کے دل کا۔ اور آئینہ بھی چونکہ لوہے سے بنا ہے، لوہے کو سیخل کر کے بنایا گیا ہے، اسی طریقے سے انسان کا جسم بھی لوہے کی مانند ہے، اور جسم ہی کا ایک حصہ دل ہے۔ اگر اس کو صاف کر کے آئینے کی طرح چمکایا جائے تو ایک سے ایک صورت دکھائی دے گی، روشنی آئے گی، نور آئے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ زنگ آلود لوہے کی طرح ہو جائے گا۔ اب اس کی تفصیل بتاتے ہوئے آپ دل کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسی کیفیت پیدا نہ ہو، یہ حالت کو انسان نہ پہنچے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ پس چو آہن گرچہ تیرا ہے کلی سیقلی کن سیقلی کن سیقلی، اگرچہ کہ تو لوہے کی طرح کالی شکل والا ہے، تیرا جو باطن ہے لوہے کی طرح کالا ہے، کیونکہ جب انسان پیدا ہوا تھا تو بہت ہی صاف شفاف اور معصوم تھا، لیکن جیسے جیسے دنیا میں وہ رہتا گیا، دنیا کی گندگیاں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی گئی اور انسان اندرونی طور پر کالا ہو گیا، اب لوہے کی شکل کا ہو گیا۔ لیکن اس کو لوہے کی شکل لے کے جانا نہیں ہے، آئینے کی طرح ہو کے جانا ہے۔ تو اب کیا کرنا؟ ایک ہی طریقہ ہے، سیقل کرو، سیقلی کن سیقلی کن سیقلی، دل کو صاف کرو، شفاف کرو، کلین کرو۔ وہ جو گندگیاں دل کے اوپر بیٹھ گئی ہیں، جو زنگ بیٹھ گیا ہے، اس کو صاف کرو۔ ہم لوگ زنگ کو صاف کرنے کے بجائے جو دل پر پڑ چکا ہے اور اس کے اوپر کالے دھبے لگاتے جا رہے ہیں، تو اب ایسے میں اس دل سے کیا دکھائی دے گا؟ تعدلت آئینہ گردت پرسور اندرو ہرسو ملی ہے سیم بر، تاکہ تیرا جو دل ہے جو خراب ہو چکا ہے یا پھر لوہے کی صفت والا ہے، وہ ایسا بن جائے کہ جیسے کہ آئینہ ہوتا ہے، اور پھر جب آئینہ ہوتا ہے تو آئینے کے اندر صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ حسین و جمیل چہرے والا اگر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آئینے میں اس کا چہرہ دکھائی دینا چاہیے، اس کا حسن دکھائی دینا چاہیے۔ ایک حسن والا آدمی بھی اگر آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے اور وہ آئینہ زنگ آلود ہو اور کالے دھبوں والا ہو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب انسان کے دل کے آئینے کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نور کے تجلیات ہو رہی ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، لیکن انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ دل کالا پڑ چکا ہے۔ آہن ارچے تیراؤ بے نور بود سیخلی آتیرگی ازوے زدود۔ آپ کہتے ہیں کہ لوہا اگرچہ کہ کالا ہوتا ہے اور بے نور ہوتا ہے، تمہارا جو لوہا ہے جس سے تمہارا دل بنا ہے وہ یقینی طور پہ کالا ہے اور بے نور ہے،
لیکن یاد رکھو اسی کالے اور بے نور لوہے سے آئینہ بنتا ہے، اور یہ کام اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب دل کو سیکل کے مرحلے سے گزارا جائے، لوہے کو سیکل کے مرحلے سے گزارا جائے، صاف کرنا چاہیے، اس کو کلین کرنا چاہیے، اور یہ بہت طویل مرحلہ ہے اور بہت محنت طلب مرحلہ ہے۔ آہستہ 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 دل صاف ہونے لگے گا۔ سیقلی دیداہنو خوش کر درو تاکہ صورت ہا تواں دیدن درو۔ اگر لوہے نے سیقل کے مرحلے مکمل کر لیے، اگر سیقل کے مرحلے سے گزر گیا، جو ایک پروسیس ہوتا ہے نا، لوہے کو آئینہ بنانے تک کا جو پروسیس ہوتا ہے، اگر اس پروسیس سے وہ لوہا گزرا تو پھر اب وہ جب آئینہ بن جاتا ہے تو حسین ہو جاتا ہے۔ اب آئینے میں بھی آپ دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ریفلیکشن والا جس کو ہم مرر کہتے ہیں، اور ایک ریفریکشن والا آئینہ جس کو ہم کانچ کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بھی لوہے سے بنی ہیں، پتھر سے بنی ہیں، لیکن دیکھیے ان کی جو حیت بدل گئی، ان کی جو کیفیت بدل گئی، وہ اسی مرحلے سے گزرنے سے ہوا ہے، وہ پروسیس سے گزرنے سے ہوا ہے، اور اتنی آسانی سے نہیں ہو گیا، بہت زیادہ مراحل سے ان کو گزرنا پڑا ہے۔ اور جب وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ریفلیکشن والا ہوگا، مرر ہوگا، تو آپ کو پیچھے کی چیزیں دکھائے گا، آس پاس کی چیزیں دکھائے گا، اور لائٹ کو بھی ریفلیکٹ کر کے لائے گا۔ اور اگر گلاس ہوگا تو آسانی کے ساتھ روشنی اس کے اندر سے نکل کر پاس ہو جائے گی، آگے کی چیز آپ کو آئینے کے اندر سے دکھائی دے گی، جبکہ لوہے میں یہ بات نہیں ہے۔ لوہے کے اندر سے آپ کو باہر کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، جبکہ لوہے سے بنا ہوا آئینہ ہے۔ گرتن خاکی غلیظ و تیراست سیقل اشکن زاں کے سیقل گیراست۔ تمہارا جو جسم ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے، لوہے کی طرح، بہت ہی گدلا، غلیظ اور کالا ہے، لیکن اگر اس کو سیقل کے مرحلے سے گزارو تو پھر وہ سیقل کو قبول کرنے والا بنتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جسم کالا اور گدلا ہے، غلیظ ہے، اور اس کو اچھا نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارے سامنے مثال ہے لوہے کی، لوہا کالا ہوتا ہے، گدلا ہوتا ہے، کوئی چیز دکھاتا نہیں ہے، لیکن جب اس کو ان مرحلوں سے گزارا جائے تو وہی شیشہ بنتا ہے، وہی آئینہ بنتا ہے۔ تادرو اشکال غیبی رودہد عکس حورے و ملک درو جہت۔ اور جب وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے، آئینہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر غیبی صورتیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ لوہا جب تک لوہا ہوگا کوئی صورت اس کے اندر دکھائی نہیں دے گی۔ اگر آپ کو کوئی صورتیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، کوئی باطنی چیز، روحانی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ کا دل ابھی اس لوہے کی طرح ہے جو کالا ہے۔ اگر زنگ آلود ہو چکا ہے تو پھر تو زنگ نکالنا پہلا مرحلہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس لوہے کو سیقل کرنا دوسرا مرحلہ ہوگا۔ اور اگر زنگ آلود نہیں بھی ہے تب بھی صورتیں تو نہیں دکھائے گا جب تک کہ اس کو سیقل نہ کرو، اور جب سیقل ہو جائے گا تو پھر غیبی صورتیں دکھائی دے گی، حوریں دکھائی دے گی، فرشتے دکھائی دیں گے، ان کا بھی عکس دکھائی دے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس تکلیف، اس مصیبت کے مرحلوں سے گزار کر اس کو سیقل کیا جائے۔ سیقل اخلت بداں دادست حق کے بدو روشن شود دل را ورخ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو عقل دی ہے اسی لیے دی ہے تاکہ اس کالے دل کو صاف کرے، اور یہ کام عقل کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر کسی کو عقل نہیں ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سارے پروسیس سے گزارنے کے لیے عقل ضروری ہوتی ہے۔ جتنے لوگ لوہے کو آئینہ بناتے ہیں وہ بے عقل نہیں ہو سکتے، وہ عقل مند ہیں، انہوں نے وہ فن سیکھا ہے، اور پھر اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان مرحلوں سے لوہے کو گزارتے ہیں، تبھی جا کے وہ لوہا آئینہ بنتا ہے، اور پھر اس سے دل کا ورق روشن ہو جاتا ہے۔ سیقلیرا بستئی اے بے نیاز وہاں ہوارا کردئی دو دست باز، اے لاپرواہ انسان تجھے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور اس تعلق سے تجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو کالا لوہا ہے اور کالا لوہا ہی بن کر دنیا سے جانا چاہتا ہے۔
سیقلیرہ بستئی اے بے نیاز، وہاں ہوارا کردئی دو دست باز۔ اے لاپرواہ قسم کے انسان، تجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے نا، آرام سے زندگی بسر کر رہا ہے اپنے کالے دل کے ساتھ۔ یہ اس لیے ہے کہ تو نے اپنے دل کو سیقل کے مرحلے سے کبھی گزارا ہی نہیں ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اور یہ دل جو صاف ہونے کے بجائے اور کالا ہوتا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے تمہاری خواہشیں۔ جتنا جتنا تم دنیا میں اپنی خواہشیں بڑھاتے جاؤ گے، اتنا دل تمہارا کالا ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ وہ مشکل ہوگا اس کا سیقل کرنا۔ دل کے سیقل کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے، وہ ہے خواہشوں کا ختم کرنا۔ میری یہ خواہش، میری یہ خواہش، میری یہ خواہش، میں چاہتا ہوں ایسا ہو، میں چاہتا ہوں ویسا ہو۔ جب تک یہ کرتے رہیں گے، دل کبھی جلا نہیں پا سکتا۔ خواہشیں، بیرونی خواہشیں، خواہشیں اندرونی خواہشیں، اوپر سے لے کے نیچے تک خواہشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گر ہوارا بند بنہادہ شوت، سیقلیرہ دست بکشادہ شوت۔ اگر تمہاری خواہشوں کے اوپر بند باندھ دیا جائے، ایک دیوار اٹھا دی جائے، جس مقام سے خواہشیں اندر داخل ہو رہی ہے وہاں پر ہی ایک دیوار اٹھا دو، نئی خواہشیں اندر داخل نہیں ہوں گی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہشیں ایسی چیز ہیں کہ ایک بار پوری ہو جائیں تو مجھے اطمینان نصیب ہو جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ جتنی خواہشیں پوری کرتے جائیں گے اور نئی نئی خواہشیں ابھرتی ہی چلی جائیں گی۔ یہ جھاڑ کے ان ڈالیوں کی طرح ہے کہ جھاڑ کو جتنا کاٹتے جائیں گے، جھاڑ اتنا زیادہ گھنا ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی خواہشیں پوری کرتے جائیں گے اور خواہشیں بڑھتی جائیں گی، اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ صورتحال ہوگی۔ تو خواہشوں پر بند لگا دو، باندھ دو، تب سیقل کا مرحلہ شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ آہنے کائن غیبی بدے، جملہ صورت ہا درو مرسل شدے۔ اور جب یہ لوہا غیب کا آئینہ بن جاتا ہے، تمہارے دل کا جو لوہا ہے، جب سیقل کے مرحلوں سے گزارے جانے کے بعد جب آئینہ بن جاتا ہے، تو پھر آسمان سے صورتیں تمہارے دل کے اندر بھیجی جاتی ہیں تاکہ تم کو دکھایا جائے اور تم دیکھ سکتے ہو۔ تیرا کر دی زنگ دادی در نہاد، ای بوت یسعون فی الارض الفساد۔ تو نے اپنے دل کو کالا کر رکھا ہے، طبیعت پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ پہلے ہی دل کالا لوہے کی طرح، اب اس کے اوپر پھر زنگ بھی چڑھ چکا۔ اب ایسی صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا؟ جیسے قرآن مجید میں کافروں کے بارے میں فرمایا گیا، یسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین، سورہ المائدہ آیت نمبر 64 میں کہا گیا۔ وہ لوگ زمین میں فساد برپا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک طریقے کا فساد ہے، اچھی چیز کو خراب کرنا، دل کا فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر سورہ القصص میں آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پہ سورہ المائدہ میں ہی آیت نمبر 33 میں کافروں کے حوالے سے اسی فساد کے پھیلانے کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس قدر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، جو لوگ زمین میں اس طرح فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو گن گن کر قتل کیا جائے۔
اور ان کو سولی دے دی جائے، پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، وہ بھی من خلافن کہتے ہیں اگر سیدھا ہاتھ کاٹے تو بایاں پیر کاٹ دو، اگر بایاں ہاتھ کاٹے تو سیدھا پیر کاٹ دو، کیونکہ اللہ کے نزدیک زمین میں فساد پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے، فتنہ پھیلانا۔ ایک مقام پہ اور فرمایا گیا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پھیلانا قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ او ینفوا من الارض، یا پھر زمین سے ان کو نکال کر پھینک دو۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہوگی اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے ہی، وہ تو ہے ہی۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں وہ لوگ جو فساد پھیلانے کے کام سے توبہ کر لیں مگر ان پر کنٹرول حاصل ہونے سے پہلے توبہ کریں۔ اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا، گرفت کر لی ان کی، اب سزا دینے کا وقت آ گیا، اس وقت توبہ کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، پہلے کرنا ہوگا۔ فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو اب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں سے کس قدر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور فساد کئی قسم کا ہوتا ہے۔ کفر کا فساد ہے، مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی پیدا کرنے کا فساد ہے، آپس میں لڑائیاں لگانے کا فساد ہے، اختلاف پیدا کرنے کا فساد ہے، یہ سب فساد ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کنٹروورشل باتوں پر بہت زیادہ بولتے ہیں، شہرت کے خواہش میں ایسی ایسی باتیں لوگوں کے سامنے اچھالتے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فسادی لوگ ہیں، کیونکہ وہ فساد اس لیے پھیلاتے ہیں، ان کو شہرت چاہیے، اور کنٹروورشل باتوں سے ہی شہرت ملتی ہے، اچھی باتوں سے کبھی شہرت نہیں ملتی، اچھی باتیں نہیں پھیلائی جاتی، بری باتوں کو لوگ پھیلاتے ہیں، تو لہٰذا وہ کرتے ہی فسادی باتیں ہیں، ان کو تو شہرت مل جاتی ہے، لیکن امت میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ غلط، وہ غلط، یہ بدعت، وہ ناجائز، اس طرح سے بھی کہتے ہیں، لوگوں پر تنقیدیں کرتے ہیں، غیر ضروری لوگوں کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ پھیلے اور ان کی شہرت ہو۔ یہ سب فسادی لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے فسادی لوگ جو امت میں انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نظر میں قتل کر دیے جانے کے لائق ہیں۔ تو یہ مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ ظاہری فساد ہے، لیکن ایک اندرونی فساد بھی ہوتا ہے۔ فساد اصل میں کہتے ہیں خرابی کو، اندرونی فساد یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو کالا کر رہے ہیں۔ تاکنو کر دی چنی اکنو مکن، تیرا کر دی آبرا افزو مکن، تو نے اب تک ایسا بہت کر لیا اب نہ کر۔ اب تک تو نے جو زندگی گزاری ہے فساد والی زندگی، اپنے دل کو کالا کرنے والی زندگی گزار لی، کم سے کم اب سمجھ میں آ گیا ہے تو اب مت کر۔ تو نے پانی کو بہت گدلا کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے، اب اس سے زیادہ مت کر۔ بر مشوراں تا شود این آپ صاف، وندروں بھی ماہ و اختر در طواف۔ دیکھیے پانی جب ایک مقام پہ جمع رہتا ہے اور اگر نیچے اس کی گندگی ہوتی بھی ہے تو اوپر سے تو پانی صاف ہوتا ہے، اور جب صاف پانی ہوتا ہے تو اس کے اندر چاند، سورج، ستارے پانی کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ پانی اگر صاف شفاف ہوگا تو آسمان کی چیزیں پانی کے اندر دکھائی دیں گی، اوپر روشنی ہے تو روشنی کا عکس پانی کے اندر پڑے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے پانی کی صفائی کا۔ اگر ایسے مرحلے میں بھی آپ کا پانی ہے تو کم سے کم اس پانی کو ہلاؤ نہیں، ورنہ پانی اگر ہلائیں گے تو نیچے کی گندگی اوپر آ جائے گی، پانی پھر گدلا ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پانی اتنا زیادہ صاف ہو کہ نیچے بھی گندگی نہ رہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے جب ٹرانسپیرنٹ پانی ہوتا ہے تو اوپر کی چیزیں نہیں دکھاتا بلکہ تل کی چیزیں دکھاتا ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے پانی کہ اوپر کی چیزیں تو دکھائے۔ اگر اندر کی چیزیں نہ دکھاتا ہے تو کم سے کم اوپر کی چیزیں تو دکھائے۔ زاں کے مردم ہست ہم چو آبجو، چوں شوت تیرا نبینی قارئو، کیونکہ انسان بھی نہر کے پانی کی طرح ہے۔ جب ایک سوئمنگ پول ہے یا پھر ایک تالاب ہے یا کوئی بھی پانی کا کنٹا ہے، آپ دیکھیے اگر وہ ایک دم کرسٹل کلیئر پانی ہے تو آرام سے آپ کو تل دکھائی دیتی ہے،
لیکن جب تل نہ دکھائی دے تو آپ سمجھ جانا چاہیے کہ پانی خراب ہو چکا ہے۔ تو جب گدلا ہو جاتا ہے پانی تو اس کی تہ دکھائی نہیں دیتی۔ قارجو پر گوہرستو پرز در ہی مکن تیرا کے ہستاں صاف و حر۔ یاد رکھو وہ جو نہر ہے، اس نہر کے اندر موتیاں ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جویلز اینڈ پرلز سے بھرا ہوا ہے وہ کنٹا تمہارا، مگر وہ سب نیچے۔ اگر پانی صاف ہوگا تو نیچے کے موتی، ہیرے، جواہرات جو بھی ہے سب باہر سے دکھائی دیں گے، اور اگر پانی گندا ہوگا تو پھر کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو خبردار اس کو گدلا مت کر، ہمیشہ صاف شفاف رکھ۔ جان مردم ہست مانند ہوا چوں بگر دامیخت شد پردہ سما۔ انسان کی جو جان ہے وہ بھی ہوا کی طرح ہے۔ ہوا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب ہوا میں آلودگی پھیل جاتی ہے، پولوشن بڑھ جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے، دھول گرد وغیرہ ہوا میں بھر جاتی ہے تو پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آسمان کا پردہ بھی بن جاتی ہے ہوا۔ اگر ہوا میں ہر طرف دھواں ہے یا پھر اتنی زیادہ دھول مٹی ہے، پولوشن اس قدر زیادہ ہے کہ آسمان تک وہ چلا گیا ہے تو آسمان بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہوا کو بھی صاف رکھنا پڑتا ہے اگر دیکھنا ہو تو آسمان کی چیزیں، اور اگر نیچے ہے تو بھی آپ دیکھیں گے نیچے کی چیز آمنے سامنے دکھائی نہیں دیتی۔ سرد مقامات پر آپ جا کے دیکھیے، صبح صبح کے وقت پہ جو اوس پڑتی ہے وہ بعض وقت 100 میٹر کے پاس کی چیز بھی آپ کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر یہ چلی جائے، صاف ہو جائے تو پھر سب دکھائی دیتا ہے۔ مان آیت اوز دید آفتاب چونکہ گردش رفت شد صافی و ناب۔ اس طرح کی جو ہوا میں جو گندگی ہوتی ہے، جو پولوشن ہوتا ہے، اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو آسمان بھی دکھائی نہیں دیتا، اور جب اس کی گرد چلی جاتی ہے، جب ہوا صاف ہو جاتی ہے تو پھر دیکھنے کا مرحلہ آسانی کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ آپ کے دل کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ آپ نے کئی مثالیں دے دی، لوہے کی مثال دی، آئینے کی مثال دی، ہوا کی مثال دی، پانی کی مثال دی اور سمجھایا۔ صاف شفاف چیز ہوگی تو دکھائی دے گا، اور گندگیاں بھری ہوں گی تو دکھائی نہیں دے گا۔ اور سب سے پہلی گندگی جو انسان کے دل کے اندر داخل ہوتی ہے وہ ہے خواہشیں، آرزویں، ارمان۔ جب تک تم اس کو ختم نہ کرو گے تمہارا دل کبھی صفائی کے مرحلے تک نہیں جا سکتا۔ حاصلاں کے کم مکن اے بے سرور سے قلیب اللہ اعلم بالصدور۔ اے ناخوش انسان، بے چین انسان۔ اب ناخوش آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جس کی خواہشیں ہوتی ہیں نا دل کے اندر بھری ہوئی، وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتا۔ خوش آدمی وہی رہتا ہے جس کی خواہشیں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ خواہشیں ہمیشہ رہیں گی نا، تو اس کو یہی رہے گا کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ وہ خوش کہاں سے رہ سکتا ہے؟ خواہشیں نکال دو، خوشی اپنے آپ آ جائے گی۔ تو جو خواہشیں والا آدمی ہے، آپ اس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ناخوش انسان، خلاصہ یہ ہے، شارٹ بات یہ ہے کہ اپنے دل کو سیقل کے مرحلے سے گزار، اور یاد رکھ واللہ اعلم بالصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے سینے کا، تمہارے دل کا جو حال ہے تم شاید اس سے بے خبر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی حالت سے بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے۔ با کمال تیرگی حق واقعات می نبود التاروی راہ نجات۔ دل مکمل کالا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تم کو مختلف ہدایتیں دیتا ہے، مختلف واقعات سناتا ہے، مختلف باتیں کرتا ہے تاکہ اس کی مدد سے تم اپنے دل کو صاف کر سکو اور نجات کا راستہ پا سکو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ احکام دیتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرتا ہے، کافروں کے واقعات بیان کرتا ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ تاکہ اس کی مدد سے تم اپنے کالے دل کو صاف کر سکو، اور جب دل صاف کر لو گے تب تمہاری کامیابی ہوگی۔ کامیابی اندرونی صفائی پر ہی ہے، اصلی کامیابی انسان کی باطن کی صفائی پر ہی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی
قد افلح من صلی نہیں ہے، قد افلح من تزکا ہے، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ زاہن تیرا بقدرت می نمود، واقعات کے دراخر خاص تبوت۔ جب کالا دل صاف ہو کر آئینہ بن جاتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنے والے واقعات بھی اس آدمی کو دکھائی دینے لگتے ہیں۔ خالی غیب کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی بلکہ مستقبل کی چیزیں بھی بعض وقت دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ اس دل کو لوح محفوظ کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، وہاں کا عکس پڑنے لگتا ہے اور پھر وہ آنے والے واقعات کی بھی خبر دینے لگتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ اب فرعون کے سامنے ہیں، فرعون کی جو حالت ہے اس کے دل کی حالت اسی طرح کی ہے، ایک دم کالا اور زنگآلود ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہی بتاتے ہیں کہ میری باتوں کا تیرے اوپر بالکل اثر جو نہیں ہو رہا نا، اس کی وجہ یہی ہے، تو نے اپنے دل کو اس حالت پر لا دیا ہے کہ اب میری کوئی بات تیرے دل کے اندر نہیں جا سکتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند نیک بخت انسان وہ ہے جو غیر سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لے، نصیحت حاصل کر لے۔ اور اگر آپ اپنے سے بھی نصیحت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے دل کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ فرعون کے غائبانہ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ تیرے ساتھ کیا ہوا تھا، کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، مجھے اس کی خبر ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے باطنی واقعات کی بھی خبر ہو جاتی ہے۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا چلا یہ باتوں کا، کہ وہ جو دل کی صفائی ہے ان کو وہ دکھاتی ہے، وہ سناتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے سنائیں گے کہ فرعون تو نے کب کیا کیا، کیسے کیا، کیا ہے، تو اور یہ ثابت کریں گے کہ میں بندہ ہو کر اتنا جانتا ہوں تو مولا کے علم کا کیا حال ہوگا۔ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شبی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا